أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 78، 79 اور 80 کی تطبیق. وَإِنَّ نون مشدد غنہ اور نون کا زبر لمبا نہیں کرنا. وَإِنَّ مِنْهُمْ نون ساکن نہ ہلے. نون ساکن کے بعد ہا اظہار کر رہے ہیں یہاں پہ. میم ساکن کے بعد لام یہاں پہ اظہار شفوی. لَفَرِيقَيْن فری یا مدہ تنوین کو ہم یا سے ملا رہے ہیں، مرج کر رہے ہیں یا میں. یہاں پہ ادغام مع غنہ کر رہے ہیں. لَفَرِيقَيْن يَلْوُونَ واو کے پروٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام. یلوون تو پوری ادائیگی ہے اس کی. السنتہم لام ساکن کا دھیان رکھے نہ ہلے. بالکتاب یہاں پہ بھی لام ساکن کا دھیان تاکہ اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. لتحسبوہ ہا اور ہا اکٹھے آئے ہیں ایک کلمے میں تو دونوں کا دھیان رکھیں. لتحسبوہ بو و مدہ من الکتاب وما الف مدہ ہوا من الکتاب با پر قلقلہ واضح ہو. ویقولون قو قاف موٹا واو مدہ لام پیش واو لو واو مدہ ہوا من عند من اظہار کریں گے من نون ساکن کے بعد عین. عند اللہ نون ساکن کے بعد دال تو یہاں پہ باریک اخفا کر رہے ہیں. لاسٹ میں انشاءاللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لام اسم اللہ سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے. وما الف مدہ ہوا من عند اللہ ویقولون واو مدہ علی اللہ لام اسم اللہ کو اوپر پڑھیں گے. علی اللہ الکذب لام ساکن کا دھیان رکھے اور تینوں سنگل حرکات ہے کاف دال اور با، کوئی بھی حرکت لامہ نہ ہو. وہم یعلمون مو و مدہ اور آیت کے ختم ہونے پر مد وقفی. ما الف مدہ کا الف مدہ لبشرن تنوین کے بعد حمزہ اظہار کر رہے ہیں. یؤتیہ این یؤتیہ نون ساکن کو یا میں مرج کر رہے ہیں تو ادغام مع الغنہ. یؤتیہ حمزہ پہ ڈٹ کا سنگل حرکات ہے آگے، کوئی حرکت لمبی نہ ہو. پیش کو ہم لام اسم اللہ سے ملائیں گے، لام اسم اللہ کو موٹا پڑھیں گے. یؤتیہ اللہ پھر لام ساکن کا دھیان رکھے ہلنا. والحکم یہاں پہ بھی کاف میں ہمس. والحکم حکم ہلنا اور سختی بھی نہ ہو. والنبوۃ نون کے اوپر غنہ پھر پیش پھر نبو و مدہ اور پھر حرکت ہے. والنبوۃ ثم غنہ یقول قو مدہ للناس غنہ پھر الف مدہ کونو الف دونوں واو مدہ عبادا لی با الف مدہ تنوین کو ہم لام میں مرج کریں ادغام بلا غنہ. لی یا مدہ من اخفا دو واو مدہ لام اسم اللہ کو باریک پڑھیں گے. ولیکن اخفا کونو واو مدہ ربانیین باقی اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. نیین یہاں پہ نی پہلے بن رہا ہے الف مد یا مدہ پھر کڑی حرکت ہے الف مدہ کے قائم مقام. تو یہاں پہ ہم دو الف کے برابر اس کو پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں مدی تمکین کو دو الف کے برابر پڑھا جاتا ہے.
جہاں پہ بھی ایسے کلمات آئے قرآن میں نبیین، تو یہاں پہ ہم مد تمکین کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نہ یہ الف مدہ کے برابر ہے، نہ یہ الف مدہ سے تھوڑا زیادہ ہے، 2 الف کے مکمل برابر ہے، تو مد تمکین کر رہے ہیں۔ بما الف مدہ، کنتم اخفا، پھر میم ساکن کے بعد تا، یہاں پہ اخفا شفوی، تعلمون، تعلی، لام تشدید ہے، مو و مدہ، تعلمون الکتاب، تاکہ پر کڑی حرکت الف مدہ کے مقام، و بما الف مدہ کنتم اخفا، تدرسون، دال کے اوپر قلقلہ، سو و مدہ، اور آخر میں مد وقف بالاسکان، ولا الف مدہ یأمرکم، یا پہ حمزہ پر جھٹکا، ان تتخذوا اخفا، ذو الملائکہ، ذال کے پیش کو ہم لام ساکن سے ملائیں گے، لام ساکن نہ ہلے، ملائکۃ، یہاں پہ مد کر رہے ہیں، مد متصل کر رہے ہیں، اور مد متصل کو طول کے ساتھ پڑھتے ہیں، ملائکۃ، لمبا پڑھے، والنبیین اربابا، را کو موٹا پڑھنا ہے، با الف مدہ، اور طوئی مطلق پہ ٹہر رہے ہیں تو یہاں پہ کر رہے ہیں وقف بالابدال، ایأمرکم، حمزہ پہ جھٹکا، ایأمرکم بالکفر، میم ساکن کے بعد با، اخفاء شفوی یہاں کر رہے ہیں، بالکفر، فا میں ہمس جاری رہے، بالکفر، ہفا لینا، بعد اذ انتم، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، انتم اخفا، میم ساکن کے بعد میم، ادغام شفوی، مو و مدہ، اور آخر میں مد وقف ہی پڑھیں، مد وقف بالاسکان کے ساتھ یاد کرے، یا مد عارض للسکون، تینوں میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو، یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکنڈ حرف کلمے میں حرف مدہ ہے، تو یہاں پہ جو ہم مد کرتے ہیں واو کو لمبا کر کے نون کو ساکن کر دیں گے، مسلمون، تقبل اللہ منی ومنکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم 3 آیات کو پڑھیں گے، 78، 79 اور 80۔ پہلے ہم الفاظ کا ترجمہ، آیات کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ آغاز ہوتا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے، یلوون، جو تروڑ مڑوڑ کرتا ہے، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، ساتھ کتاب کے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتابی، کتاب میں سے، وما ہوا، اور حالانکہ نہیں وہ، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے ہیں۔ یلونا، لام یا اس کا روٹ ہے، یلونا ہوتا ہے جھکنا یا مائل کرنا، اس طرح بولنا کہ بات کچھ کرنا اور پیش کچھ اور کرنا، اور مروڑنے کو یا موڑنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ لوا جو ہے وہ جھنڈے کو کہا جاتا ہے، جو کبھی ادھر پھڑ پھڑاتا ہے کبھی ادھر پھڑ پھڑاتا ہے، لوا۔ اس کے بعد ہے السنتہم، لام سین نون، زبان اور قوت گویائی کو کہتے ہیں، لسان اس کا واحد ہے۔ اور اس کے بعد ہے لتحسبوہ، لتحسبوہ، ہا سین با روٹ ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا۔ اس آیت میں بس یہی الفاظ ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 79، ما کانا، نہیں ہے، لبشر، کسی انسان کے لیے، این، یہ کہ، یؤتیہ اللہ، یؤتیہ اللہ، یہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ، الکتابہ، کتاب، والحکمہ، اور فیصلہ، والنبوہ، اور نبوت، ثم پھر، یقولا، وہ کہے، للناسی، لوگوں کے لیے، کونو، ہو جو، عبادی لی، بندے میرے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیکن، اور لیکن، کونو، ہو جو، ربانیین، اللہ والے، بماس، بوجہ اس کے جو، کنتم، تھے تم، تو علمون الکتابہ، تم تعلیم دیتے کتاب کی، و بما، اور بوجہ اس کے جو، کنتم، تھے تم، تدرسون، تم پڑھتے۔
اس میں کوئی نہیں، ربانیین ہے نیا لفظ جس کا مطلب روٹ ہوتا ہے را با اور واو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ربانی یعنی اللہ والے۔ اور ربا کے میں آپ کو 4 مطلب بتاؤں گی۔ ربا کا ایک معنی ہوتا ہے سود، ربوا کا مطلب ہوتا ہے ربوا کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا، اور ربا ہوتا ہے پرورش کرنا، اور اربا ہوتا ہے بڑھانا۔ روٹ یہی ہے را با واو، اسی سے یہ چاروں الفاظ بنتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں پہ آپ کو ربانی کے ساتھ باقی اسی روٹ کے باقی مطلب بھی بتا دوں۔ پھر اس کے بعد ہے تدرسون، دال را سین، تدرسون ہوتا ہے علم کا اثر قبول کرنا۔ عام طور پہ تو ہم اس کو پڑھنا ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا، معنی ہوتا ہے باقی رکھنا، اثر چھوڑنا۔ جب درس سنتا ہے انسان تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں نا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دارسا، یعنی اپنا اثر چھوڑنا۔ آیت نمبر ہے 80، ولا اور نہیں، یأمرکم وہ حکم دیتا تم کو، ان یہ کہ تتخذوا تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء کرام کو، اربابن رب۔ یأمرکم کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالکفری ساتھ کفر کا، بعد اس جب تم مسلمون مسلمان ہو چکے ہو۔ یأمرکم حمزہ میم را روٹ ہے، امر یعنی حکم دینا، اس کا مطلب ہے تتخذو حمزہ خازا اخذ کرنا، بنانا یا پکڑنا۔ اس کے بعد ہے اربابن را بابا، رب کی جمع ہے، رب ہوتا ہے پرورش کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی 3 آیات کو، 78، 79 اور 80 کو۔ آیات کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ذرا اس کی تفسیر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے، بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا ایک گروہ۔ یہ کون گروہ ہے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو مروڑ تروڑ دیتا ہے، مروڑتا تروڑتا ہے۔ یہ جو یلونا کا لفظ ہے اس کی میں وضاحت کر چکی ہوں، لوا سے ہے، یعنی لوا یلونا سے، یعنی تروڑنا مروڑنا، پھیرنا، زبان موڑ کر الفاظ کو بگاڑ کر پیش کرنا، یعنی ایسے انداز میں الفاظ نکالنا کہ لفظ تو وہی ہو لیکن بگڑ کے کچھ کا کچھ بن جائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کر الفاظ نکالتے ہیں بالکتابی، کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو ایسے مروڑتے ہیں کہ الفاظ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں، تاکہ تم سمجھو اس کو کہ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں غالباً یہی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو، گمان کرو کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور حالانکہ وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو گھڑا ہوا کلام ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ من عند اللہ نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بات ان کی اپنی ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے ایسے بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو حالانکہ جانتے ہوتے ہیں، لا علمی میں وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، بے خبری میں ان سے یہ نہیں ہو رہا ہوتا، انجانے میں یہ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ جانتے بوجھتے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کے ایک اور جرم کو کھولا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں زبانوں کے ہیر پھیر سے من مانے الفاظ نکالتے ہیں، من مانے الفاظ ڈال دیتے ہیں، من مانی باتیں پیدا کر کے لوگوں کو ایسے بتاتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ اس کی مثال ہم ایک پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے رائنا کو رائینا بنا دیا تھا۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، اور رائینا آپ کو پتہ ہے، میں بتا چکی ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے رائی چرواہا نہ ہمارا، نعوذ باللہ گدڑیا گویا کہ۔ اس طرح سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو السلام علیکم کی جگہ کہتے تھے السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہے موت اور سلام کا مطلب ہے سلامتی۔
تو زبان کے ہیر پھیر سے انہوں نے سلام کو سام بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں یہود نے اور بہت سی تبدیلیاں کی، مثلاً حضرت اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے انہوں نے کئی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے جگہ جو جس جگہ قربانی دی گئی تھی اس کا نام بدل کر مروہ سے موریا کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مروہ کے مقام پر قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اسے موریا اور مریا بنا دیا، اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ حضرت ابراہیم کا رشتہ مکہ سے کاٹ دیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جگہ بیت المقدس کے قریب تھی۔ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام موریا تھا یا ہے بھی، بہرحال اس کو انہوں نے یہ نا مروہ کی جگہ انہوں نے موریا کہا کہ حضرت ابراہیم کا تو مکہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو بیت المقدس ہی میں تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم کا یہ شو کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم تو کبھی مکہ گئے ہی نہیں۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کا یہ جو ہیلا تھا، یہ ایک چارہ تھا، تدبیر تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر سکیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے بچ نکلنے کی راہیں تلاش کر رہے تھے۔ وہ گویا کہ کام کرنے کو جو کہا گیا وہ نہیں کر رہے تھے، اس سے فرار کی کوششیں کر رہے تھے، الفاظ کو تروڑ مڑوڑ کر اصل حکم میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے تاکہ اللہ کی بات ان کو نہ ماننی پڑے، ان کو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق موڑنا چاہتے تھے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ناسمجھی کی وجہ سے ایسے باتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً بعض واعظ اور خطیب جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ خاص گنگنانے کی آواز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو وضاحت ہوتی ہے، وہ تشریح ہوتی ہے، اس میں بھی وہ گنگناہٹ جاری رہتی ہے، وہ ٹون چینج نہیں ہوتی، تو عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی یا عوام یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بات کون سی تھی اور کہاں سے ان کی اپنی تفسیر شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لکھتے ہوئے تو آپ دیکھیں بریکٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے نا، لیکن بولتے ہوئے آپ ٹون چینج کر لیں تو کوئی شناخت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے یا لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں بسا اوقات مسلمانوں نے قرآن پاک کے تراجم کرتے ہوئے گڑبڑ کر دی، لیکن قرآن پاک کے ٹیکسٹ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے کئی دفعہ لوگوں نے غلط ترجمہ کر کے یہ الفاظ کو آگے پیچھے پھیر کر ایسے جوڑ نکالنے کی کوشش کی، ایسے جوڑ بنا کر ایسے مطلب نکالنے کی کوشش کی جو اصل مقصد نہیں تھا۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ الکہف کی آخری آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور تھے، انہوں نے انما کو سیپریٹ کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ انا کا ترجمہ بے شک اور ماں کا ترجمہ نہیں کر دیا۔ بے شک نہیں میں ایک انسان تمہاری طرح، حالانکہ اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تحریف کیوں کی؟ تاکہ اپنے عقیدے کو قرآن پاک سے سپورٹ دی جا سکے، لیکن عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اسی وہ سمجھتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ قرآن تو ہم لوگوں نے مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھا جائے تو پھر اس طرح کے لوگ ہماری جو دین ہے اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ وہ ایسے شو کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی سے ان سے یہ ان کے منہ سے نکل گیا، بلکہ وہ جان بوجھ کر ایسا جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 79، ماں کانا نہیں ہے لبشرن کسی انسان کے لیے، یعنی کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، این یہ کہ یؤتیہ اللہ اس کو دے اللہ تعالیٰ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، والنبوہ اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہتے ہیں للناسی لوگوں کے لیے، کونو عباد لی ہو جاؤ بندے میرے واسطے۔ اب یہاں پہ یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہود نے دراصل ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا رب مان لیں؟ تو یہاں پہ اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی انسان کو جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حکمت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، کتاب کا علم دیتا ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے لیے عبادت کرو، تم میرے بندے بن جاؤ۔ بیسیکلی یہ نصرانیوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نصرانیوں نے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، حکمت دے کر، نبوت دے کر، معجزات دے کر۔
اور ان لوگوں نے یہ گھڑ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جنہوں نے گھڑ لی تھیں ان کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے بتایا، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے، تو اس موقع پہ بھی یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ یہ کوئی کتاب اللہ نے اس لیے نہیں بھیجی، یہ نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اسی کے سجدے کرنے شروع کر دو، بلکہ اس کو اس لیے بھیجا گیا، اللہ فرما رہا ہے تم وہ ایسا کبھی کسی نبی نے ایسا نہیں کہا، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ، نہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، نہ حضرت عزیر نے، لیکن ان لوگوں نے خود سے یہ باتیں بنا دی، بلکہ وہ نبی تو ہمیشہ یہی کہتے رہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی دعوت دیتے رہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے بما کنتم تعلمون الکتابہ، کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو، یعنی کتاب الہی کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے، دین کا سیکھنا اور سکھانا، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، حدیث اور فقہ کا درس و تدریس دینا، اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا، کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا، کسی اللہ والے نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ آپ دیکھیے درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، اگر وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں تو وہ درست دین پر ہیں۔ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے، اگر وہ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اپنی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہی چیز ثابت کرے گی کہ وہ غلط رستے پر خود بھی چل رہے ہیں اور آپ کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ ربانی بنو۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ پہلے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ربانی جو ہے بیسیکلی ترجمہ تو اس کا میں نے بتایا جیسے کہ اللہ والے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جو یہودیوں کے ہاں جو علماء کرام مذہبی عہدیدار ہوتے تھے نا، مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، عبادات سکھاتے تھے، ان کو کام کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں لفظ جو ڈیوائن ہے وہ بھی ربانی ہی کا ہم معنی ہوتا ہے۔ ربانی جو ہے نا بیسیکلی عالم با عمل ہوتا ہے، عالم با عمل۔ ہمارے ہاں جیسے پاک کہا جاتا ہے نا، نبی پاک ہم کہتے ہیں، ایسے عیسائیوں کے ہاں یہ ربانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال ہم جن معنوں میں آیا وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں، لکھوائے ہیں اس کے، کہ اللہ والے بن جاؤ۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ لوگوں کو یہی کہا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، اور وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، اور جو درس و تدریس کرتے تھے اس میں یہی سبق ان کو دیا جاتا تھا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اور وہ ولا، آیت نمبر ہے 80، ولا اور نہیں، یأمرکم، وہ حکم دیتا تم کو، وہ نہیں حکم دیتے تم کو، ان یہ کہ تتخذوا الملائکۃ، تم فرشتوں کو بنا لو، والنبیین اور نبیوں کو بنا لو، اربابا اور اپنا رب۔ کبھی بھی تمہیں وہ کوئی پیغمبر یہ تعلیم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کرام کو اپنا رب بنا لو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قریشیوں نے، مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا۔ اور ایسے ہی انبیاء کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی، جو نبی ہوگا اللہ کی طرف سے، وہ کبھی بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم انبیاء کو یا فرشتوں کو اپنا رب بنا لو۔ یہ پھر مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب بنایا ہوا تھا، اور ان کے نام پر لات، منات اور عزا جیسی مورتیاں بنا لی تھیں، جبکہ نصارہ نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اللہ فرمایا ہے ایامرکم بالکفر،
کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ اس کے بعد کہ جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، یعنی اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہو، کیا تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم فرما برداری اختیار کر چکے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم بن چکے ہو، مسلم ہو چکے ہو؟ اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ ان تمام غلط باتوں کی تردید کی جا رہی ہے جو لوگوں نے، مختلف قوموں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ اللہ کے نبیوں نے بھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی جائے یا کسی بندے کو اس کے مقام سے ہٹا کر بڑھا کر اللہ کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ یاد رکھیے شرک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ اللہ کی صفات کو کم کر کے نیچا کر دیا جائے، یعنی اس میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا جائے کہ یہ صرف اللہ نہیں بلکہ کوئی اور پینا دیتا بھی ہے، پیر بھی ہیں جو ہمیں دینے والا ہے، یا اسی طرح کی چیزیں، یا دنیا کے کسی انسان کی صفات کو بڑھا کے اس کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے۔ دونوں ہی چیزیں شرک ہے۔ یہاں پہ دونوں کی ہی تردید کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی پیغمبر یہ ایسا نہیں پیغام دیتا رہا لوگوں کو کہ تم مجھے اپنا رب بنا لو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لو۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست تمام ارواح سے لیا تھا، ایسے ہی جن کو پیغمبر بنانا تھا ان سے علیحدہ ایک اور وعدہ لیا گیا تھا، ایک اور وعدہ ان سے لیا گیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ تم ایک اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑو گے اور آخری پیغمبر جو آئیں گے ان کی تم مدد کرو گے، تو ان کی توقیروہ و تعزروہ کے الفاظ آتے ہیں، ان کی مدد کرو گے تم۔ ایک اور بات بھی یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اپنا رب مان لیتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ ہماری شرائط ہیں، یعنی پہ آپ ہماری جو ہے نا من گھڑت باتیں ان کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو اپنا رب بنا لیں گے اور آپ کو سجدہ تک کریں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کوئی پیغمبر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اللہ کو وعدہ دے کے آیا کہ اللہ میں دنیا کے اندر تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کروں گا، اور اللہ فرما رہا ہے کوئی پیغمبر کیسے تمہیں حکم دے سکتا ہے جبکہ تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہو، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر تمہیں اسلام سے ہٹا کے دوبارہ کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔